آپ دیکھ رہے ہیں نیوز انسائیڈر کے ساتھ پروگرام اسپیشل رپورٹ، جس میں دن بھر کی اہم خبریں پہنچائیں گے آپ تک۔ 5 اگست پوری قوم کے لیے یوم سیاہ ہے۔ PDP صدر محبوبہ مفتی کی جانب سے آج احتجاج کرتے ہوئے کہا گیا۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی سربراہ محبوبہ مفتی کی جانب سے منگل کو کہا گیا ہے کہ 5 اگست کو پوری قوم کے لیے یوم سیاہ کے طور پر نشان زد کیا گیا اور سابقہ جموں و کشمیر ریاست کی خصوصی حیثیت کو منسوخ کرنا ملک کی آئینی اقدار پر ایک وسیع تر حملے کا آغاز ہے۔ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے۔ PDP کی جانب سے یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان کے صدر کو پارٹی کارکنوں کے ساتھ ہی 5 اگست 2019 کو آرٹیکل 370 کی یک طرفہ اور غیر آئینی منسوخی کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے پارٹی دفتر کے باہر ہی نکالنے سے روک دیا گیا ہے۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ 5 اگست نہ صرف جموں و کشمیر کے لیے بلکہ پوری قوم کے لیے ایک سیاہ دن ہے۔ اس دن آئین کو غیر ملکی ہاتھوں نے نہیں بلکہ اندر سے ہی ہماری جمہوریت کے دل میں ایک وحشیانہ اکثریت سے توڑ دیا تھا۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ جموں کشمیر کو ایک تجربہ گاہ میں تبدیل کر دیا گیا ہے، جس کے لوگوں کو بے اختیار کر دیا گیا ہے، اس کی زمینوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے، اس کی آبادی کو نشانہ بنایا گیا ہے، جسے بہت سے لوگوں نے مقامی مسئلے کے طور پر دیکھا ہے، وہ سب کے لیے ایک انتباہ ہے۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ آج یہ انتباہ پورے ملک سے سامنے آ رہا ہے۔ بہار میں لاکھوں لوگوں کے حق کو چھینا جا رہا ہے، انہیں ان سے محروم کیا جا رہا ہے، جو کہ دیکھا جا رہا ہے۔ تاہم تمل ناڈو سے بھی کشمیر تک غیر ملکی ووٹرز کو بڑے پیمانے پر شامل کیا جا رہا ہے، جس سے کہ آبادیاتی ہیرا پھیری بھی ہو رہی ہے اور انتخابی حریف کی راہ ہموار بھی ہو رہی ہے۔ ان کی جانب سے مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر ہندوستان اب بھی نہیں بیدار ہوا تو جو کچھ آج جموں کشمیر میں شروع ہوا ہے وہ جلد ہی قوم کی تعریف کرے گا۔ دفعہ 370 کی منسوخی کی 36 سالگرہ پر نیشنل کانفرنس کے احتجاج مارچ کو پولیس کی جانب سے ناکام کر دیا گیا۔ پولیس کی جانب سے منگل کو حکمران نیشنل کانفرنس کے ذریعے آرٹیکل 370 کی منسوخی کرنے اور سابقہ ریاست جموں و کشمیر کو 2 مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں تقسیم کرنے کے مرکز کے اگست 2019 کے فیصلے کے خلاف احتجاج مارچ کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ نیشنل کانفرنس کشمیر کے صدر شوکت احمد میر کی قیادت میں MLA اور سینئر کارکن کی جانب سے پارٹی ہیڈ کوارٹر میں جمع ہوا گیا اور 5 اگست 2019 کو مرکز کے فیصلے کے خلاف نعرے لگائے گئے اور جموں و کشمیر کو ریاست کا درجہ بحال کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ 5 اگست 2019 کا فیصلہ قابل قبول نہیں ہے، کالے قوانین قابل قبول نہیں ہیں اور دفعات 370 اور 35A بحال کریں، اس جیسے نعرے بلند کرتے ہوئے مظاہرین نے لال چوک سٹی سینٹر کی طرف مارچ کرنے کی کوشش کی، لیکن پولیس کی جانب سے انہیں پارٹی آفس کمپلیکس سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دی گئی اور دروازے بند کر دیے گئے۔ نیشنل کانفرنس کے ریاستی ترجمان عمران نبی ڈار کی جانب سے کہا گیا کہ پولیس نے پارٹی رہنماؤں کو باہر جانے کی اجازت نہیں دی اور یہاں تک کہ کچھ رہنماؤں کو دھکیل بھی دیا۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس کارکن لال چوک پر واقع تاریخی کلاک ٹاور تک جانے کا مارچ کرنا چاہتے تھے تاکہ مرکز کے اگست 2019 کے فیصلے کے خلاف اپنا احتجاج درج کرایا جا سکے۔ 5 اگست ہماری حالیہ تاریخ میں ایک دردناک باب ہے، اپنی پارٹی کے سربراہ سید محمد الطاف بخاری کا بیان۔ جموں کشمیر اپنی پارٹی کے صدر سید محمد الطاف بخاری کی جانب سے منگل کو کہا گیا ہے کہ 5 اگست 2019 کو مرکز کی طرف سے کیے گئے آئینی تبدیلیوں نے جموں و کشمیر کے لوگوں کے دلوں اور دماغوں پر گہرے داغ چھوڑ دیے ہیں۔ ان کی جانب سے آرٹیکل 370 اور 35A کی منسوخی کی 36 سالگرہ کے موقع پر ٹویٹر ہینڈل پر لکھا گیا ہے کہ 5 اگست ہماری حالیہ تاریخ کے ایک سیاہ لمحے کی تکلیف دہ یادگار ہے۔ 2019 کے اس دن مرکز کی طرف سے اچانک اور بڑے پیمانے پر آئینی تبدیلیوں نے کشمیر کے لوگوں کے دلوں اور جموں و کشمیر میں اس سے پہلے کے گہرے داغ چھوڑ دیے ہیں۔ یہ دوبارہ کہیں گے کہ نئی دلی کو جموں و کشمیر کے لوگوں کے وقار اور جمہوری حقوق کو برقرار رکھنا چاہیے۔ ان حقوق کی بحالی فضائی کا عمل نہیں ہے بلکہ یہ ایک آئینی اور اخلاقی ذمہ داری ہے۔ ان کی جانب سے مزید کہا گیا کہ یہ خطہ تشدد اور خونہ ریزی کے ایک طویل دور سے گزرا ہے، جبکہ گزشتہ کئی دہائیوں سے لوگوں نے بے پناہ نقصان کو اٹھایا ہے اور اسی لیے وہ امن، انصاف اور وقار کے لیے آرزو رکھتے ہیں، وہ بنیادی خواہشات جنہیں اب نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جموں و کشمیر میں آرٹیکل 370 کی منسوخی کی 36 سالگرہ پر جموں کشمیر کے سابقہ گورنر ستیہ پال ملک کا ہوا انتقال، 79 سال کی عمر میں دنیائے فانی کو کہا الوداع۔ جموں و کشمیر کے سابقہ گورنر ستیہ پال ملک کا منگل کو انتقال ہو گیا ہے۔ وہ 79 برس کے تھے اور لمبے وقت سے بیمار رہنے کے بعد آج انہوں نے آخری سانسیں لی ہیں۔ ملک کچھ عرصے سے بیماری کی وجہ سے دلی کے RML اسپتال میں داخل ہوئے تھے۔ ملک 2019 میں آج ہی کے دن جموں و کشمیر کے گورنر بھی تھے جب مرکزی حکومت کی جانب سے آرٹیکل 370 کو منسوخ کر دیا گیا تھا اور پارلیمنٹ نے جموں و کشمیر کو 2 مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں تقسیم کر دیا تھا۔
और सुप्रीम कोर्ट के जज इस बात का फैसला नहीं कर सकते हैं कि कौन सच्चा हिंदुस्तानी है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से राहुल गांधी पर तनकीद करने के बाद प्रियंका गांधी का रद्द-ए-अमल आया सामने। कांग्रेस की रहनुमा प्रियंका गांधी की जानिब से मंगल को अपने भाई राहुल गांधी के पीछे रैली निकाली गई है, जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फौज के बारे में उनके रिमार्क्स पर उनकी तस्दीक की गई थी और कहा गया था कि ये फैसला करना सुप्रीम कोर्ट के जजों के दायरेकार में नहीं आता है कि कौन सच्चा हिंदुस्तानी है और कौन नहीं। उन्होंने कहा कि उनके भाई फौज का सबसे ज्यादा एहतराम करते हैं और वो के खिलाफ कभी भी कुछ भी नहीं कह सकते। वायनाड के मेंबरान पार्लियामेंट की जानिब से कहा गया कि लोकसभा में अपोजिशन लीडर की हैसियत से राहुल गांधी का फर्ज है कि वो हुकूमत से सवालात पूछें। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राहुल गांधी के खिलाफ दिसंबर 2022 की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान फौज के बारे में उनके रिमार्क्स पर लखनऊ की एक अदालत में कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को सरजंश करते हुए कहा था कि अगर वो सच्चे हिंदुस्तानी होते तो वो ऐसी बात नहीं कहते। और एलजी सिन्हा की जानिब से श्रीनगर में दहशतगर्दी के मुतासरीन के 158 एनओकेज को तकरीरनामा दिया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से पाकिस्तान की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के हाथों मारे गए कश्मीरी शहरियों के 158 नेक्स्ट ऑफ किन्स को तकरीरनामे हवाले किए गए हैं। दहशतगर्दी के मुतासरीन के अहलखाना ने अपने दर्दनाक तजुर्बात बयां किए। उन्होंने पाकिस्तान की सरपरस्ती करने वाले दहशतगर्दों और उनके हमदर्दों की तरफ से उनके खानदान के साथ होने वाली नाइंसाफियों को भी बेनकाब किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से शहरी शहीदों को भी दिली खराजी अकीदत पेश की गई और जम्मू और कश्मीर में दहशतगर्दी का शिकार होने वाले खानदानों की हिम्मत और इस्तेकामात को भी सलाम पेश किया। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है। हर शानदार शहर की बुनियाद एक मजबूत जमीन पर टिकी होती है और हर मजबूत इमारत के पीछे होता है एक ऐसा नाम जिस पर भरोसा किया जाता है। TCI सॉलिड सीमेंट 43+ ग्रेड OPC बेमिसाल मजबूती, भरपूर दमदारी और लंबी उम्र का वादा। यह सिर्फ सीमेंट नहीं, यह है हर इमारत की असली ताकत। जब काम हो अहम तो रास्ता सिर्फ एक, TCI सॉलिड सीमेंट। एक एक ईंट से लेकर आखिरी मंजिल तक जो ताकत नजर नहीं आती, असली फर्क वही लाती है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।